آج میری ویڈیو کا ٹاپک ہے دانتوں کے بریسز۔ دانتوں کے بریسز یا ڈینٹل بریسز ایسے آلات ہیں جنہیں دانتوں کو درست کرنے کے لیے براہ راست دانتوں پر لگایا جاتا ہے۔ اکثر لوگوں کے لیے تو دانتوں کو ترتیب میں لانے اور سیدھا کرنے کے لیے یہ سب سے بہترین طریقہ علاج ہے۔ دانتوں کو سیدھا کرنے کے علاوہ بریسز کا ایک اور مقصد اوپر اور نیچے کے جبڑوں میں دانتوں کی تقسیم کو بہتر اور متوازی بنانا بھی ہے۔ دانتوں کو ترتیب میں لانے کے لیے بریسز کے استعمال کے طریقہ علاج کو ایک مخصوص خاص نام سے پکارا جاتا ہے جسے آرتھوڈونٹکس کہتے ہیں، جو کہ ناہموار دانتوں کے طریقہ علاج کا نام ہے۔ بریسز کے ساتھ کیا جانے والا آرتھوڈونٹک طریقہ علاج نہ صرف دانتوں کے فعل میں بہتری لانے کے لیے کہا جاتا ہے بلکہ اکثر اوقات اسے کاسمیٹک نقطہ نگاہ سے چہرے کی خوبصورتی کے لیے دانتوں کی شکل اور ساخت کو خوبصورت بنانے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ بریسز دراصل ایسے آلات ہیں جو براہ راست دانتوں سے منسلک ہوتے ہیں۔ بریسز عموماً دو حصوں پر مشتمل ہوتے ہیں، جن میں ایک حصہ بریکٹ اور دوسرا حصہ وائر یا تار ہوتا ہے۔ بریکٹ کو براہ راست دانت پر چپکا دیا جاتا ہے اور ان میں سے وائر یا دھاتی تار گزار دی جاتی ہے، جس سے کسنے پر دانتوں کو مطلوبہ جگہ پر لانا ممکن ہوتا ہے۔ آرتھوڈونٹک کا طریقہ علاج صرف دانتوں سے ہی متعلق نہیں بلکہ اس طریقہ علاج میں جبڑے کی ہڈی کی ساخت کو بھی مطلوبہ قسم کے جبڑے کی شکل حاصل کرنے کے لیے بدلا جا سکتا ہے۔ ویسے تو اس طریقہ علاج کو کسی بھی عمر میں شروع کیا جا سکتا ہے، لیکن موجودہ دور میں معالج اس بات پر ضرور زور دیتے ہیں کہ بچے کے دانتوں کو 7 سال کی عمر میں معائنہ کروا لینا چاہیے، تاکہ اگر اسے برسیں لگنے والی بھی ہو تو اس عمر میں لگا دی جائے۔ جیسے جیسے اس کے دانت اور جبڑے کی ہڈی بڑھتی جائے گی وہ مطلوبہ شکل اور جگہ پر آتی جائے گی۔ اس کے علاوہ بریسز جو کیسے کام کرتی ہے تو اس کا طریقہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ بریسز جو ہے طاقت اور پریشر کو استعمال کرتے ہوئے ایک سست اور کنٹرول طریقہ کار کے تحت کام کرتی ہے۔ جو عام بریسز میں بریکٹ سے منسلک دھاتی تار اس مقصد کے لیے استعمال کی جاتی ہے، دانت کو ایک بائیو میکینیکل طریقہ کار جسے بون ماڈلنگ یا ہڈی کا ماڈل کرنا کہتے ہیں، اور اس کے ذریعے مطلوبہ جگہ پر لایا جاتا ہے۔ جب بریسز دانت پر پریشر ڈالتے ہیں تو یہ دانت کو گھیرے ہوئے پیروڈونٹل جھلی اور دانت کی گیٹ کی ہڈی پر اثر انداز ہوتا ہے۔ پیروڈونٹل جھلی دانت کو اس کی ہڈی میں بنی جگہ کے اندر مکمل طور پر گھیرے ہوئے ہوتی ہے اور یہ دانت کو اس کی ہڈی سے جوڑے رکھنے میں مدد کرتی ہے۔ بریسز کے پیشے سے دانت کے گیٹ کی جھلی ایک جانب سے کھنچتی اور دوسری جانب اس پر دباؤ آ جاتا ہے، جس کی بنا پر یہ دانت ہڈی میں اپنی جگہ پر ڈھیلا پڑ جاتا ہے، جسے جانب دانت پر پریشر آتا ہے۔ اس جانب سے ہڈی ٹوٹتی ہے تاکہ دانت کے وہ سائڈ وہاں جگہ بنا سکے، اور جس جانب سے دانت کی ہڈی کھنچتی جاتی ہے اس جانب نئی ہڈی بنتی ہے تاکہ اس جانب سے دانت اپنی جگہ پر مضبوط ہو سکے۔ یہ عمل کے لیے انتہائی ضروری عمل ہے۔ یہ تمام عمل انتہائی سست روی سے ہو، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بریسز کو ایک لمبے عرصے تک کیوں لگائے رکھا جاتا ہے۔ کیا جو بریسز جو ہم دانتوں پر لگاتے ہیں، بریسز جو تکلیف دیتی ہے، عموماً روایتی بریسز کے لگنے سے درد نہیں ہوتا، لیکن بعض اوقات بعد میں دانتوں اور جبڑے میں سوجن محسوس ہو سکتی ہے، اور اس کی وجہ دانتوں کی وہ سست حرکت ہے جو اپنی مطلوبہ جگہ پر آنے کے لیے بریسز لگنے کے بعد کرتی ہیں۔ یہ ابتدائی سوجن عموماً 1 ہفتہ رہتی ہے، اور اس کے بعد دانتوں کے معالج کہ ہر وزٹ کے بعد لگ بھگ 2 دن کے لیے سوجن دوبارہ محسوس ہو سکتی ہے۔ یہ سوجن اور بعض اوقات ہونے والی درد اس بات کا ثبوت ہے کہ دانتوں میں حرکت ہو رہی ہے اور وہ اپنے مطلوبہ مقام پر آہستہ آہستہ جا رہی ہیں۔ اس دوران بہتر مشورہ یہ ہے کہ نرم خوراک کھائی جائے اور معالج کے مشورے سے ہلکی دردکش دوا لی جائے۔ بریسز جو لگواتی ہیں اس کا لگوانا کیسا ہے؟ بہت سے لوگ بریسز سے صرف اس وجہ سے دور بھاگتے ہیں کہ ان کے خیال میں بریسز لگوا کر وہ بدصورت نظر آئیں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بریسز لگوانے کے بعد تکلیف بھی ہوتی ہے اور انسان کا چہرہ بعض اوقات اچھا بھی دکھائی نہیں دیتا۔ اس کے علاوہ وہ بریسز کے کچھ اثرات ہیں جن کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ مطلب دانتوں میں سوجن کے علاوہ بریسز لگانے سے جن مسائل کا سامنا ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ کھانا کھاتے ہوئے ذرات کا مسلسل بریسز میں پھنس جانا، دانتوں کو صاف کرنے میں کافی وقت لگنا، کھانے میں خوراک کا دھیان رکھنا کہ کون سی خوراک کھانا آسان ہے اور کس خوراک کو کھانے سے بریسز اور دانتوں کا مسئلہ ہو سکتا ہے،
لیکن زیادہ تر لوگ برسز سے علاج کروانے کے بعد اس بات سے خوش دکھائی دیتے ہیں کہ انہوں نے جو تکلیف جھیلی اس کے نتیجے میں انہیں خوبصورت مسکراہٹ اور بہترین دانت حاصل ہوئے۔ اس طریقہ علاج کے نتائج بلا شبہ بہت خوشگوار اور فائدہ مند ثابت ہوئے۔ بریسز اترنے کے بعد جو پروسیس مرحلہ ہوتا ہے، ایک مرتبہ جب بریسز اتار دیے جاتے ہیں تو اس کے بعد ایکسٹریزر اور دیگر مراحل کے ذریعے جانچا جاتا ہے کہ دانت اپنی مطلوبہ جگہ اور شکل میں آ چکے ہیں یا نہیں۔ اس کا تعین ہونے کے بعد مالش دانتوں پر ایک ریٹینرز لگا دیتا ہے۔ ریٹینر جو ہوتے ہیں وہ دو اقسام کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو دانتوں سے اتارے جا سکتے ہیں اور انہیں دوبارہ لگایا جا سکتا ہے، دوسرے ریٹینرز وہ ہوتے ہیں جو دانتوں کے اندر کی جانب لگائے جاتے ہیں اور یہ مستقل طور پر لگائے جاتے ہیں، یعنی انہیں اتارنا ممکن نہیں ہوتا۔ ریٹینرز لگانے کا مقصد دانتوں کو ان کی جگہ پر برقرار رکھنا اور اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ بریسز اترنے کے بعد دانت دوبارہ سے اپنی جگہ پر واپس نہ چلا جائے۔ مستقل لگائے جانے والے ریٹینرز عموماً بڑی عمر کے افراد کو لگائے جاتے ہیں اور یہ تمام عمر لگے رہتے ہیں، لیکن ایسا ہر شخص کے لیے ضروری بھی نہیں۔ اس بات کا تعین دانتوں کے مالج کرتے ہیں کہ کس شخص کو کس قسم کے ریٹینرز کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔